الله 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 الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے. اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے پر آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے. آج کل لگتا ہے مسائل مکمل ہو چکے تھے. ہاں جی چلیے نیا باب شروع کیجئے. بسم اللہ. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب 21 بزرگوں کی قبروں کے بارے کرنے کا انجام شرک اکبر. کہا باب ما جاء ان الغلو فی قبور الصالحین یسیرها اوثانا تعبد من دون اللہ. یہی ہے نا؟ کیا پڑھے آپ؟ جی، بزرگوں کی قبروں کے بارے غل کرنا انجام شرک اکبر. ہاں، غلو بزرگوں کے قبروں کے تعلق سے غلو کرنے کا انجام کیا ہے؟ شرک ہے. ہمارے سامنے یہ گفتگو ہو چکی ہے کہ بنی نوع آدم کا، حضرت آدم علیہ السلام کے انسانوں، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا، یعنی انسانوں کا شرک میں واقع ہونے کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ بزرگوں کے تعلق سے غلو کرنا، ان کی محبت میں غلو کرنا. شریعت نے ہم کو اور آپ کو بزرگوں کے قبروں کے سامنے اللہ رب العالمین کی عبادت سے منع فرمایا ہے. کہ اس منع کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہیں سے غلو کا دروازہ کھلتا ہے اور بزرگوں میں یا بزرگوں کے تعلق سے غلو کرنے کی جو بدترین شکل ہے دنیا کے اندر پائی جاتی ہے وہ یہ کہ ان کے قبروں کے سامنے جا کر کے کوئی آدمی عبادت کرے، چاہے اس قبر کی عبادت کرے یا قبر کے سامنے جا کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کرے. یہ ہم پڑھ چکے اس سے پہلے کے درس میں. تو مصنف رحمت اللہ علیہ یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ صالحین کے قبروں کے اوپر غلو کرنا یہ ان کو بت بنا دیتا ہے جس کی عبادت اللہ کے علاوہ کی جاتی ہو. اور یہ کیوں؟ یہ دو وجہ کس سے جی؟ دو سبب اور دو وجہ ہے. پہلی بات کیا ہے کہ سب سے بڑا سبب قوموں کے یا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرک میں واقع ہونے کا جو ہے وہ ہے کہ آپ گھوم کر دیکھیں، ادھر ادھر نظر دوڑائیں، جہاں کہیں بھی دیکھیے گا لوگ شرک کے اندر مبتلا ہیں. اس کا سبب اور اس کی وجہ اگر آپ تلاشیے گا تو اس میں کہیں نہ کہیں پہ دخل قبر کا ہوگا.
ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جی شیخ جی قبر سے ریلیٹڈ ہوگا معاملہ، جہاں کہیں بھی شرک کی گرم بازاری آپ کو نظر آئے گی۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی شرک میں واقع ہونے کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ وہ بھی بزرگوں کے قبروں کے ساتھ غلو کرنے والی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے تعلق سے ہم کو خبردار کیا اور ہم کو ڈرا دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو قبر کے سامنے عبادت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ کیوں منع فرمایا؟ اگر کوئی آدمی سوال کرے قبر کے سامنے اگر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں تو اس میں حرج کی کیا بات ہے؟ ہم قبر والے کو تھوڑی پوچھ رہے ہیں۔ جیسے لوگ آج کہتے ہیں کہ بھائی ہم جا رہے ہیں اجمیر جا رہے ہیں ضرور، لیکن ہم تھوڑی نا اس بزرگ سے سوال کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہاں جا کر کے ہم اللہ کی عبادت کریں گے، وہاں جا کر کے ہم اللہ سے سوال کریں گے، وہاں پہنچ کر کے ہم اللہ سے مانگیں گے، تو کیا کہیے گا؟ کیا کہیے گا؟ آپ کا وہاں جانا اور وہاں کھڑے ہو کر کے اللہ رب العالمین سے سوال کرنا یہ شرک تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، شرک تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ سمجھ گئے بات کو؟ ہاں جی جی شیخ جی اب آئیے، جب اتنی بات جان گئے تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں باب ما جاء ان الغلو فی قبور الصالحین، صالحین کے قبروں کے تعلق سے غلو جی اس کا عام حکم کیا ہے جی؟ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں ہم لوگ۔ عام حکم کیا ہے؟ قبر کے تعلق سے غلو کرنے کا کیا حکم ہے؟ گناہ کبیرہ ہے۔ ناجائز ہے۔ اور کوئی؟ شیخ اور کوئی؟ یہ مشرکین مکہ دیکھیے، کا عمل ہے۔ جنہوں نے لکھا مشرکین مکہ حرام، جنہوں نے لکھا حرام وہی صحیح ہے۔ یہ ہم بار بار بتائیں، مطلق طور پہ صالحین کے تعلق سے غلو کرنا یہ حرام ہے، چاہے آپ چھوٹا کر رہے ہوں یا بڑا کر رہے ہوں، حرام ہے، یہ کہیے گا۔ ٹرم کو سمجھیے، شرک نہیں کہیے گا۔ وہاں پر بھی ہم اشارہ کیا تھا کہ مطلق شرک نہیں ہے، مطلق شرک نہیں ہے۔ اچھا ہاں جی، آپ قبرستان میں کھڑا ہیں، مثال کے طور پہ مثال دے رہے ہیں، جیسے جن لوگوں نے کہا کہ شرک ہے، آپ کو اندر میں کوئی محتاج نظر آیا، مانگنے والا نظر آیا، آپ نے اس کو اپنے جیب سے نکال کر کے 100 روپیہ دے دیا، تو یہ عبادت کیا یا نہیں کیا آپ نے؟ جی بولیے بھائی کہاں گئے لوگ؟ جی ہیں؟ عبادت ہوا یا نہیں ہوا؟ جی تو کیا کہیے گا، شرک ہوا؟ نہیں نہیں کچھ جگہوں پہ ہم نے سنا یا دیکھا بھی کہ قبرستان میں ڈبہ رکھتے ہیں، جی کاہے کو؟ تو چندہ ہو جائے صدقہ کے لیے۔ قبرستان کام سے۔ چندہ ہو جائے، تو چندہ جو آدمی دیتا ہے وہ صدقہ و خیرات کرتا ہے کہ کیا کرتا ہے؟ عبادت کے غرض سے نہ دیتا ہے بھائی۔ جی 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 تو چندہ کرنا کیا ہوگا پھر اس کا حکم؟ جائز جائز ہاں جائز 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 ہے۔ کون کہا جائز ہے جی؟ ہاں غیر اللہ کے نام پہ خرچ کرنا۔ پھر وہی بات، کہاں غیر اللہ کے نام پہ خرچ کر رہا ہے وہ تو اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہے بھائی۔
سوال میرا سمجھے آپ لوگ یا کہ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھ رہے سے تو کہیے کہ ہم لوگ سوال نہیں سمجھے. ہم کہے کہ اب تک ہم لوگ یہ ثابت کر چکے کہ قبر کے سامنے اگر کوئی آدمی اللہ تعالی کی بھی عبادت کر رہا ہے قبر کے سامنے تو کیا کر رہا ہے؟ ہم کہیں گے اس کا حکم حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ غلو ہے. اور غلو کیا ہے؟ شرک تک لے جانے کا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے؟ اتنی بات سمجھے نہیں سمجھے؟ جی 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 اب ہم نے آپ کو سوال کیا کہ آپ قبرستان میں کھڑے ہیں، کوئی مانگنے والا آیا آپ کے سامنے، محتاج آیا اور اس نے آپ سے سوال کیا کہ میاں ہم بہت محتاج ہیں، ہم کو کچھ مدد کر دیجئے. تو آپ نے اللہ کے واسطے اپنے جیب سے 100 روپے کا نوٹ نکالا اور اس کو پکڑا دیا. تو یہ آپ نے صدقہ کیا یا نہیں کیا؟ جی سر صدقہ عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ جی قبرستان میں عبادت کرنا جائز ہے؟ نہیں پھر جو قبرستان میں ڈبہ لگایا اس میں جو پیسہ ڈالا وہ کھیلنے کے لیے ڈالا یا عبادت کے لیے ڈالا؟ کھیلنے کے لیے کون بولا جی عبادت کھیلنے کے کے ڈالا صحیح نہیں ہوگا. لیے؟ ہاں؟ عبادت کے ڈالا. عبادت کے لیے ڈالا نا؟ جی 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 تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ بدعت حرام ہوگا سر. حرام ہوگا. یہی خلط ملط نہیں ہو، ہے نا؟ اسی لیے آج اس پوائنٹ کو بہت غور سے سمجھیے. ہم جان رہے تھے کہ ایسا ہوگا، اسی لیے اب جو ہم بتا رہے ہیں آپ کو اس کو سمجھیے. اگر کوئی آدمی قبر میں جا کر کے عبادت کرتا ہے، ٹھیک ہے، عبادت کرتا ہے، تو اس کا حال 3 صورتوں سے خالی نہیں ہوگا. کیا ہوگا جی؟ 3 صورتوں سے اس کا معاملہ خالی نہیں ہوگا. یعنی کوئی بھی آدمی قبر پہ جا کر کے اگر عبادت کر رہا ہے تو اس پر 3 حکم لگائے جائیں گے. کتنا حکم؟ تین 3 حکم لگائے جائیں گے. اب اس کو سمجھیے غور سے. کبھی شرک اکبر ہوگا، نمبر 1. دوسرے نمبر پہ کبھی وہ کام بدعت ہوگا، یعنی اس کے اوپر یہ حکم لگایا جائے گا کہ یہ جو عمل آپ کر رہے ہو یہ بدعت ہے. اور کبھی اس کا کام کیا ہوگا؟ حرام ہوگا. کیا ہوگا؟ اس کے کام کا حکم کیا ہوگا؟ حرام ہوگا. سمجھ گئے 3 چیز؟ جی. کبھی شرک اکبر کا حکم لگے گا، کبھی بدعت کا حکم لگے گا، اور کبھی حرام کا حکم لگے گا. اب سوال یہ ہے کہ کب لگے گا، تو اس کو مثال سے سمجھیے تاکہ بات یاد رہے گی. ایک آدمی آیا قبر میں، قبر کے سامنے کھڑا ہوا اور کہا کہ اے فلاں صاحب، جس کی قبر ہے اس کا نام لیا، اے خواجہ فلاں میری مدد کیجئے، میں بہت پریشان ہوں. اس کو کیا کہیے گا آپ؟ حکم لگائیے آپ. شرک اکبر ہوگا. اے خواجہ دلوں کے حال کو جاننے والے، آپ سب دلوں کے حال کو جانتے ہیں، میری مدد کیجئے، میں پریشان ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. کسی نے یہ کہا، کیا حکم لگے گا اس پر؟ شرک. حرام شرک اکبر. نہیں، شرک اکبر. شرک اکبر، یہ حکم لگائیے گا. آپ لوگ حکم کو سمجھیے، پورے طور پہ سمجھیے. اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو پھر سے بولیے، پھر دوبارہ ہم لوٹیں گے اس کے طرف. لیکن اس میں خلط ملط کیجیے گا، سب گڑبڑ ہو جائے گا معاملہ. یہی ہے مین اصل. شرک اکبر. ٹھیک ہے. ایک آدمی آیا قبر کے سامنے،
اور اس نے یہ کہا، قبر کے سامنے کھڑا ہوا اور کہا اے اللہ میری مدد کیجیے، اے اللہ مجھ کو روزی دیجیے. قبر پہ کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے اے اللہ مجھ کو روزی دیجیے، اے اللہ بارش برسائیے، اے اللہ فلاں کیجیے. کیا حکم لگائیے گا اس کو؟ حرام ہے یہ. حرام حرام. حرام بدعت. حرام. حرام لگائیے گا. جی اس کو حرام لگائیے گا. بدعت ہوگا سر. کہاں سے آواز آتی ہے جی؟ اتنی آواز نہیں آنے دیجیے، آواز بند کیجیے. اس سے پوچھیں گے یہاں آ کے کیوں دعا کر رہے ہو؟ کیا پوچھیں گے کہ یہاں آ کے کیوں دعا کر رہے ہو؟ اگر وہ کہے گا کہ اس لیے دعا کر رہے ہیں کہ اس جگہ کی فضیلت ہے، یہاں اللہ تعالی کے بزرگوں میں سے ایک بڑے بزرگ دفن ہیں، یہ مقدس جگہ ہے، بابرکت جگہ ہے، اس لیے ہم یہاں آ کے دعا مانگ رہے ہیں. کہا تم یہ دعا گھر میں بھی تو کر سکتے تھے بھائی صاحب، آپ یہ دعا اپنی مسجد میں محلے کی بھی مانگ سکتے تھے، یہاں آنے کی آپ کو کیا ضرورت ہوئی؟ کہا نہیں یہاں اللہ کے ایک بڑے بزرگ دفن ہیں، اسی لیے ہم مانگ رہے ہیں دعا اللہ رب العالمین سے. تو کیا کہیے گا؟ اس کا یہ عمل کیا ہے؟ بدعت. اس کا یہ عمل بدعت ہے. اس کا یہ عمل بدعت. ایک آدمی آیا قبرستان میں یا قبر والے کے پاس اور قبر کے سامنے کھڑے ہو کر کے اس نے دعا کرنا شروع کیا. کہا اے اللہ میری مدد کیجیے، اے اللہ مجھ کو روزی دیجیے، ہے نا. اسے پوچھا کہا کیوں کر رہے ہو بھائی ایسا دعا؟ کہا ایسے ہی چلے آئے یہاں. کہا اس جگہ کی کوئی فضیلت ہے کیا؟ کہا نہ کوئی فضیلت نہ ہے، ایسے ہی آ گئے. کیا حکم لگائیے گا؟ حرام ہے. حرام. حرام. اب آئی بات سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ جی سر. جی سر. تینوں درجہ سمجھ میں آ گیا. کب جی. شرک اکبر ہوگا، کب بدعت ہوگا، اور کب جی حرام ہوگا. حرام ہوگا. اب بتائیے جو چندہ ہوگا یا باکس جو لگے گا قبرستان میں، آئیے بھائی صاحب چندہ دیتے جائیے، دفن کر کے لوگ نکل رہا ہے اور کہہ رہے ہیں ڈبہ میں ڈالتے جائیے، رومال میں گراتے جائیے، کیا حکم ہوگا اس کا؟ حرام. 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 بدعت. بدعت. اچھا، اس کو ایک اور مثال سے سمجھیے، تب جا کر کے بات واضح ہوگی. مثال کے طور پہ آپ گزر رہے ہیں کسی قبرستان سے، آپ نے دیکھا کہ وہاں پر کوئی آدمی قبر کی عبادت کر رہا ہے. آپ نے اس کو کہا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو، یہ کام غلط ہے، ایسا مت کرو، اللہ تعالیٰ اس کام سے ناراض ہوتا ہے، یہ شرک ہے، یہ عمل تمہارا درست نہیں ہے، مت کرو ایسا، اللہ تم کو ہدایت دے. اب آپ دعا کر رہے ہیں قبر کے سامنے، کہہ رہے ہیں وہاں جا کے اس کو سمجھا بھی رہے ہیں اور دعا بھی کر رہے ہیں کہ اللہ تم کو ہدایت دے. اس کا کیا حکم ہوگا؟ دعا تو آپ بھی کیے جا کے. بدعت. سر شرک اکبر تو سمجھ میں آ رہا ہے ٹھیک سے، لیکن یہ بدعت اور حرام کا تھوڑا سا صحیح سے سمجھائیے، سمجھ نہیں پا رہے ہیں. ٹھیک ہے سمجھائیں گے. ابھی جو کہہ رہے ہیں اس کو پہلے سمجھیے. وہی تو سر آپ کا سوال کا جواب صحیح سے دے نہیں پا رہے، سمجھ آ نہیں رہا. دیکھیے جائز ہوگا کیونکہ نارملی انسان کے زبان میں رہتا ہے کہ اللہ تم کو ہدایت دے، تو قبر کے سامنے وہ ایسے ہی بول دیا زبان سے نکل گیا کہ کہ اللہ تم کو ہدایت دے، یہ جائز ہوگا. شیخ لیکن وہ اللہ کو یہ کر کے بول رہے کہ اللہ تم کو ہدایت دے.
तो इससे पहले तो आप कह चुके हैं। इसलिए कहा जवाब कि हिदायत का दुआ मांग रहा है। लेकिन सर इसका निस्बत कब्र से तो नहीं है ना। कब्र स्पेशली उसके लिए नहीं गए हैं कि दुआ करना। भाई तो अभी तो एक आदमी कब्र में स्पेशली नहीं गया था, उसको तो आपने कहा हराम है। जी हराम है। सूरतों के बदलने से, देखिए सूरतों के बदलने से उसके हुक्म के अंदर फर्क पड़ेगा। ये जो आखिरी शक्ल है ना, आपने देखा किसी आदमी को कि वो आदमी इबादत कर रहा है, आप वहां पे गए, जाने के बाद कहा कि ये सब काम छोड़ दो, अल्लाह तुमको हिदायत दे, ये जायज है, ये जायज है अगर आपने उसको कहा तो। क्यों? क्योंकि ना तो आपने कस्द किया है, ना आपने कब्र का इरादा किया है। अचानक आपको नजर आ गया कोई आदमी सामने ऐसा करता हुआ, तो आपके दिल में, आपके ख्वाबो ख्याल में भी वो बात नहीं है, तो ये चीज जायज होगी। समझ में आ गई बात? हाँ। लेकिन कसदन करके कब्रिस्तान में डब्बा लगाना और ये कहना कि उसमें भीड़ होती है और लोग आकर के देंगे, तो इसके जायज होने में शुबा है जी, इससे बचना चाहिए। लेकिन अगर चलिए आप कब्रिस्तान में गए हैं कब्र दफन करने के लिए, या कहीं पे खड़े हैं कब्र के सामने, अब कोई फकीर आपको नजर आ गया, ना इरादा था आपका ना कुछ था, नजर आ गया, आपने उसको देखा भाई मोहताज है, गरीब है, निकाला पैसा निकाल करके दे दिया। लेकिन कस्द करके, इरादा करके वहां पर अगर वो काम किया जाएगा तो वो हराम हो जाएगा। अब हुई बात समझ में आई या नहीं आई? जी आइए। चलिए इस मिसाल को फिर से समझिए, इस मिसाल को फिर से समझिए, है ना। पहली बात तो ये जानिए कि गुलू जो है ये कभी शिर्क अकबर होता है, कभी बिदअत होता है, कभी हराम होता है, और कभी कोई आदमी वो अमल कब्र के सामने कर रहा है तो वो मुबाह होता है, जायज होता है, उसमें कोई हरज की बात नहीं होती है। उसकी मिसाल देखिए, फिर से दे रहा हूं मिसाल। ये एक आदमी आया और कब्र के सामने कब्र वाले की इबादत कर रहा है, गुलू कर रहा है, कब्र के ताल्लुक से भी, जो आदमी दफन किया गया उसके ताल्लुक से भी, और कह रहा है कि ऐ फलाने साहब, कब्र वाले का नाम ले रहा है और कह रहा है कि हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए। या एक आदमी आया कब्र में और आने के बाद बकरा लेकर के आया और कब्रिस्तान में बुजुर्ग के नाम से ज़बह कर दिया, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर जानवर को ज़बह कर दिया कब्रिस्तान में, या उनके कब्र पर जाकर के, क्या कहिएगा? बिद्दत है ये। शिर्क है, बिदअत नहीं, शिर्क है, क्योंकि गैरुल्लाह के लिए उन्होंने ज़बह कर दिया, गैरुल्लाह के लिए उन्होंने ज़बह कर दिया। अच्छा, एक आदमी आया और जानवर लेकर के आया, कब्र के सामने रखा, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के ज़बह कर दिया, तब क्या कीजिएगा? बिदअत। पूछेंगे क्यों भाई कि क्यों यहाँ ज़बह कर रहे हो? कहेगा देखो यार, यहाँ अल्लाह के वली हैं एक, उनके कब्र के सामने ज़बह कर रहे हैं, ये मुकद्दस मकाम है, इसलिए यहाँ ज़बह कर रहे हैं। अपने घर में ज़बह करने से अच्छा है कि यहाँ आकर के ज़बह करें। अगर ये अकीदा है तो कहिएगा कि ये बिदअत है। क्या है? बिदअत है, इसलिए कि वो उस जगह के फजीलत का अकीदा रखता है। लेकिन एक आदमी आया और आकर के वो कह रहा है कि देखो भाई, सब अल्लाह की जमीन है, कब्र भी अल्लाह की जमीन है, मेरा घर भी अल्लाह की जमीन है, मस्जिद भी अल्लाह की जमीन है। अब चाहे हम कब्रिस्तान में ज़बह करें, चाहे अपने घर में ज़बह करें, चाहे मस्जिद में ज़बह करें, सब बराबर है। इसको क्या कहिएगा? अब आई बात समझ में कि नहीं आई? जी अच्छा जी सर। अब वहीं पे देखिए, कोई बकरी कब्रिस्तान में चर रही है, घास खा रही है मिसाल के तौर पे। अब फिर यहाँ सवाल कीजिएगा कि कब्रिस्तान में जानवर को चराना जायज है कि ना जायज है, उस मसले पे हम नहीं जा रहे हैं। कह रहे हैं आपने देखा, अचानक वो वहां पे तड़पने लगी, मरने लगी, छुरी लेकर के कोई आया, पकड़ के ज़बह कर दिया, इसका ये अमल क्या होगा? जायज। अब आई बात समझ में कि नहीं आई?
जी جی جی سر دیکھیں معاملے کا کی تبدیلی سے کیسے حکم کے اندر تبدیلی آئی، ٹھیک اسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اسی کو فقاہت کہتے ہیں۔ اگر ایک طرف سے ایک یہ سمجھیے گا اور سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک دیجیے گا، شرک 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 کہیے گا، تو پھر معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ حکم لگانے میں آدمی کو بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے، بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے، سمجھ گئے؟ اگر یہ جی معاملہ ہم لوگ پورے طور پہ سمجھ گئے تو غلو فی قبور الصالحین، قبروں صالح لوگوں کے قبروں کے سامنے غلو کرنے کے تعلق سے جو شریعت کے حدود کو لوگوں نے پامال کیا ہے، اس مسئلے کو ہمارے سامنے پورے طور پر اس مسئلے کی ہمارے سامنے وضاحت ہو جائے گی۔ کبھی کبھی وہ شرک ہوگا، شرک اکبر، کبھی حرام ہوگا، اور کبھی بدعت ہوگا، کبھی بدعت ہوگا، لیکن تینوں صورتوں میں وہ گناہ ہے، تینوں صورتوں میں وہ گناہ ہے اور ناجائز ہے۔ ایسا عمل انسان کو نہیں کرنا چاہیے اور اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ چلیں آج کے لیے بس اتنا ہی، اب انشاءاللہ یوم السبت کو سنیچر کے دن کے درس میں مزید اس باب کی وضاحت ہوگی۔ کسی کے پاس کوئی سوال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک سوال ہے شیخ، جیسے کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہاتھوں میں بہت پھرتی دیا ہے، لیکن وہ اگر وہ کہتا ہے کہ یہ بزرگوں کا دعا ہے، تو یہ کس میں داخل ہوگا، کس حکم میں داخل ہوگا؟ ارے اس کے بزرگوں سے مراد وہ اپنے ماں باپ لے رہا ہوگا، تو اس میں کیا حرج کی بات؟ نہیں، کوئی آدمی ذہین ہے اس بزرگوں کے سے ماں باپ کی دعا سے، تو اس میں کیا ہے؟ کئی بار اس سے ہم یہ بھی پوچھے کون بزرگ ہے، نام تو بتاؤ، تو کہتا ہے تم نہیں سمجھو گے، یہ بزرگ لوگ کا دعا ہے۔ تو پھر پوچھئے کہ ہم کو کہیے اسی سے کہ وہ سمجھاوے آپ کو۔ قبر مراد لیتا ہے، قبر مراد لیتا ہے، اور اگر یہ مراد لیتا ہے کہ یہ قبر والا ہماری مدد کر رہا ہے یا قبر والا ہم کو ساتھ دے رہا ہے، تو شرک ہے، کلم کلا شرک ہے۔ ہم اس سے یہ بھی بات بولے کہ تم جو ہے کہ یہ شرک کر رہے ہیں، گناہ ہے، وہ تو سن نہیں سکتے، تو کہتا ہے تم تو مسلمان ہے نہیں۔ بہرحال اور کوئی سوال کسی کو؟ السلام علیکم شیخ، جنازہ کا نماز جو پڑھتے ہیں ہم لوگ، 3 تکبیر جو ہوتا ہے، اس میں رفع دین کرنا کہاں تک ثابت ہے کہاں تک نہیں؟ رفع دین کرنا ثابت ہے جی، جنازے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع دین کرنا ثابت ہے۔ جی میں اکثر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے نا، کچھ لوگ رفع دین کر رہے ہیں، کچھ لوگ رفع دین نہیں کر رہے ہیں۔ نہیں، وہ بتانا چاہیے، جو جنازہ پڑھا رہے ہیں ان کو بتانا چاہیے، اس سلسلے میں صحیح روایت۔ وہ بھی جو جنازہ نماز پڑھا رہے ہیں وہ بھی رفع دین نہیں کر رہے ہیں، نہیں تو کرنا امام چاہیے۔ کے ساتھ جو امام کے ساتھ میں چلنا رہتا ہے نا، جیسے ہمارے کوئی امام پڑھ رہا ہے اس کے پیچھے اسی طرح مقتدی کرنا رہتا ہے نا، تو اس بات میں کیا کرا جائے؟ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، خود رفع دین نہیں کر رہا۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ رفع دین نہیں کر رہے ہیں تو آپ نے، ہو سکتا ہے وہ کسی اور مسلک کو راجح کر رہے ہوں، لیکن اگر آپ کو صحیح حکم معلوم ہے تو آپ رفع دین کیجئے، اور رفع دین کرنا ہی یہ صحیح ہے۔ اس سلسلے میں ہمارا بہت تفصیلی مضمون ہے، کسی کے پاس ہوگا موجود۔ اس کے بارے میں درس ہونا چاہیے اچھی طرح سے، سب جگہ میں یہ چیز بہت عام ہو گیا کہ رفع دین نہیں کرتے ہیں۔ کچھ ہوتا ہے کیا نا، عید کے نماز رفع دین نہیں کرتے ہیں، اکثر ہی چل رہا ہے، بہت زیادہ یہ عام ہو گیا۔ عید کی نماز میں اختلاف ہے، چلیے، لیکن اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، اس میں تو راجح مسئلہ یہی ہے کہ اس میں آدمی کو جی میت کے گھر میں قرآن پڑھتے نا جائز ہے؟ میت کے گھر میں قرآن پڑھتے نا؟ میت کے گھر میں قرآن پڑھتے نا؟ مطلب قرآن خوانی کرنا پوچھ رہے ہیں کیا؟
جی جی نہیں یہ جائز ہے، بدعت ہے، وہ سلف کا طریقہ نہیں رہا ہے قرآن پڑھ کر کے بخشنا. لیکن ان کے گھر میں اگر کوئی آدمی پڑھتا ہے روز قرآن، مثال کے طور پہ کسی کے گھر میں کوئی آدمی ڈیلی، سب کی عادت ہے کہ سب لوگ صبح اٹھ کے قرآن مجید پڑھتے ہیں ایک ایک پارہ، تو اب جس دن انتقال ہو گیا اس دن بھی پڑھیں، اس کے دوسرے دن بھی پڑھیں، اس کے تیسرے دن بھی پڑھیں، وہ لوگ اپنا پڑھیں جیسا پڑھتے تھے. لیکن خاص کر کے اس کے گھر میں انتقال ہوا ہے، گاؤں محلے سے 4-5 آدمی جا کر کے اور لوگ بیٹھ کر کے قرآن مجید کی تلاوت کریں، یہ عمل بدعت ہے. اور اس کے بدعت میں اور قباحت اس وقت ہو جاتی ہے جب وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ یہ جو کچھ قرآن مجید پڑھا گیا ہے اس کا ثواب فلانے کے روح کو پہنچا دے. جی ان کا سوال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ میرا ایک سوال ہے، جیسے جنازہ جس کے انتقال ہو جاتا ہے تو ان کی جنازہ کی نماز کہیں دور آؤٹ آف اسٹیشن میں ہے تو وہ پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی نماز جنازہ غائبانہ؟ جی جیسے نہیں پڑھ سکتے. صحیح قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ نماز جنازہ غائبانہ نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک، جیسے میری والدہ کا انتقال ہوا تھا تو میرے بھائی جان کو سعودی عرب کے کوئی تھے تو وہ نماز پڑھائیں جنازہ کا، تو یہ صحیح تھا یا غلط؟ دیکھیے ہم کہہ رہے ہیں کہ مسئلے میں 2 قول ہے، ٹھیک ہے. اگر جنہوں نے پڑھایا وہ اس کو سمجھ رہے ہوں گے جائز تو اس لیے پڑھایا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ نماز جنازہ غائبانہ نہیں ہے، ثابت نہیں. جی فاتحہ دلانا سنت ہے، فاتحہ دلاتے ہیں گھروں میں. اور کوئی سوال ہے کسی کو؟ ٹھیک، میرا ایک سوال اور ہے. شیخ میرا سوال ہے. ایک ایک کر کے جی آپ نے کہا نا کہ قبر کے پاس جا کر اگر یہ نیت ہو کہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں لیکن مانگنا نہیں ہے، قبر کے پاس جا کر مانگ رہے ہیں لیکن مانگ رہے اللہ سے، تو یہ گناہ کبیرہ. تو یہ کام تو مشرکین مکہ بھی کرتے تھے، وہ تو اللہ ہی سے مانگتے تھے لیکن وسیلہ بناتے تھے، تو پھر وہ مشرک کیسے ہوئے؟ یہ مجھے تھوڑا سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ اللہ سے مانگتے تھے لیکن ان کے ذریعے اور ان کے وسیلے سے مانگتے تھے. نہیں وہ کہتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. اور یہ کس نے آپ کو کہا کہ وہ ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے؟ یا عزا یا لات یا منات نہیں کرتے تھے؟ ابو سفیان نے نہیں کہا تھا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا بت کافی ہے، تمہارا کوئی عزا نہیں ہے؟ جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ الرحیق المختوم میں کہ وہ قبروں کو وسیلہ بناتے تھے اور وہ قبروں کہتے کو تھے وسیلہ ہی بناتے تھے اور بتوں سے مانگتے بھی تھے. مشرکین مکہ بتوں سے مانگتے بھی تھے. اس کی تھوڑی وضاحت کر دیجیے گا اگلی کلاس میں. ٹھیک. اور کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ السلام علیکم. جی اگر گھر کے لوگ بھی پڑھے، اگر قرآن اور باہر کے لوگ نہیں پڑھ رہے، قرآن خوانی نہیں کر رہے اور گھر کے ہی لوگ پڑھ کے اگر اپنے گھر کے لوگوں کے لیے وہ کر رہے، بخش رہے، تب بھی نہیں چلیں گے؟ نہیں بالکل نہیں، بالکل نہیں چلے گا. دیکھیے نا ایک بات، اس کو اس مسئلے سے سمجھیے. مثال کے طور پہ کوئی آدمی ہے، کوئی محنت کر کے مزدوری کر کے کچھ پیسہ کمایا، وہ مجھے کیوں دے گا جی؟ میں کہوں گا کہ کسی سے یہ کہوں گا کہ اس مہینے کی تنخواہ مجھے دے دو، وہ دے گا مجھے؟ نہیں دے گا. تو ثواب کیا ہے؟ اگر مرنے والا خود قرآن مجید پڑھا ہے تو اس کو ثواب ہوگا، لیکن مر جانے کے بعد اس کو نیکی پہنچانے کا وہی طریقہ ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا. اس وقت قرآن مجید مکمل نازل بھی نہیں ہوا تھا.
کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ثواب پہنچانے کے لیے اپنے زندگی میں کبھی بھی قرآن پڑھ کے بخشا؟ یا صحابہ کرام کے رشتہ داروں کا جو انتقال ہوا تھا، کیا ان لوگوں نے کبھی اپنے رشتہ دار کے لیے قرآن مجید پڑھ کے بخشا؟ بتائیے، کن کا سوال تھا؟ نہیں شیخ، ہاں، نہیں بخشا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عمل جائز نہیں ہے. اگر یہ عمل جائز ہوتا تو صحابہ کرام کے زمانے میں ہوتا موجود. سمجھ گیا؟ پھر شیخ ایصال ثواب کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے. پھر ایصال ثواب کا کیا مطلب؟ ثواب پہنچانے کا کیا مطلب؟ ثواب پہنچانے کا جو جائز طریقہ ہے وہی طریقہ نا. انسان جب مر گیا تو اس کے نامہ اعمال بند کر دیے جاتے ہیں، سوائے 3 طریقے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کون کون؟ کہا کہ صدقہ جاریہ جو وہ کر کے گیا اپنی زندگی میں، جب تک اس کے جاری صدقہ سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے اس کو ثواب ملے گا. کوئی کتاب لکھا، کوئی شاگرد بنا دیا، کوئی مدرسہ بنا دیا، کوئی مسجد بنا دیا، اس پہ جب تک وہ چلتا رہے گا اس کو ثواب ملے گا. ایک. دوسرے نمبر پہ ہے کہا او علم ينتفع به، کوئی علم چھوڑ کر کے گیا، کوئی کتاب لکھا، کسی کو پڑھا دیا، یہ بھی صدقہ جاریہ میں. جب تک اس کی کتاب پڑھی جاتی رہے گی، خیر کی اور نیک کتاب، اس سے ثواب اس کو ملے گا. اور تیسرے نمبر پہ کہا وولد صالح یدعو لہ، نیک اور صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. تو آپ دعا کیجئے. بھائی ہے اگر انتقال ہونے والا تو کہیے اے اللہ ہمارے بھائی کو بخش دے، اے اللہ ہمارے بھائی کے اوپر رحم فرما، یہ کہیے. والد والدہ ہے تو کہیے اے اللہ ہمارے والد والدہ کے اوپر رحم فرما. یہ دعا کرنا تو بلکہ حق ہے، والد والدہ کا یہ حق ہے اولاد کے اوپر کہ اولاد ان کے مرنے کے بعد دعا کرے. سمجھ گئے؟ ان کی طرف سے صدقہ بھی ہوگا ثواب جاریہ. یہ طریقہ قرآن پڑھ کے یہ ثابت نہیں. اب دعا کیجئے، دن اور رات دعا کیجئے ان کے لیے، ان کو اس کا اچھا ہی ملے گا. مرحومین کی طرف سے صدقہ بھی ہوگا ثواب جاریہ. مرحومین کی طرف سے صدقہ ہوگا، وہ بھی ثواب جاریہ میں ہوگا. لوگ کہتے ہیں لیکن صدقہ وغیرہ اور اس سب چیزوں کا جو زندہ ہے وہی زیادہ حقدار ہے. قربانی ہوا اور دوسری چیزیں ہوئی اور دوسری چیزیں ہوئی. اور ایک چیز آپ سمجھیے، یہ جو بنیادی بات اس مسئلے میں ہے نا، اسی کو لوگ نہیں سمجھتے ہیں. مان لیجئے کوئی بھی اولاد اگر صدقہ و خیرات کرتی ہے تو اس کا ثواب خود بخود ان کے ماں باپ کو ملے گا، اس کے گارجین کو ملے گا، چاہے آپ نیت کریں یا نہ کریں، اللہ تعالیٰ اس کو دے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ کیونکہ اولاد ماں باپ کی کمائی ہے، انہوں نے آپ کی تربیت کی ہے، انہوں نے آپ کو پالا پوسا ہے، انہوں نے کھلایا پلایا ہے، انہوں نے آپ کو اس لائق بنایا ہے کہ آپ آج صدقہ و خیرات کر رہے ہیں اللہ کے فضل اور اس کے توفیق کے بعد. تو اللہ تعالیٰ ان کو ثواب نہیں دے گا؟ پوری امت جتنی نیکی کر رہی ہے سب کا ثواب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملے گا، کیونکہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے ہدایت کا سامان کیا ہے، تو ملے گا وہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن مستقل جو عبادتیں ہیں ان عبادتوں کو چاہیے کہ آدمی خود اپنے لیے انجام دے. آج کل تو اس کو بہت مسئلہ بنا کر کے رکھ دیا لوگوں نے، بورڈ لگاتے ہیں کہ مرحومین کے نام سے نماز پڑھوائیے، مرحومین کے نام سے روزہ رکھوائیے. ہاں، اگر مرحوم کا روزہ چھوٹا ہوا ہے تو اس کے وارثین اس کے طرف سے رکھیں گے روزہ، رکھیے روزہ، اس کا ثبوت ہے. انہوں نے حج نہیں کیا ہوا ہے تو آپ پیسہ دے کر کے اگر حج کیوں نہیں کیا، اس پہ بھی علماء نے کلام کیا ہے. جان بوجھ کر کے نہیں کیا، جانے کی طاقت تھی لیکن نہیں گیا، ٹالتا رہا تو کہتے ہیں اب اس کے طرف سے نہیں کیا جائے گا. لیکن ہاں جانے کا ارادہ رکھتا تھا لیکن بیچارہ نہیں جا سکا کسی مسئلے پہ، تو اب اس کے اگر بال بچے اس کے وارثین یہ چاہتے ہیں کہ ان کے طرف سے حج کروا دیں تو حج کر دیں. سمجھ گئے؟
حج بدل یہ بھی ثواب ان کو ملے گا. تو جو طریقہ صحیح ہے اس طریقے سے ثواب پہنچے گا. ہاں شیخ اور ایک سوال یہ ہے کہ یہ آپ نے جیسے بولے کہ اگر وہ اچھا کام کریں گے، اولاد اچھا کام کرے گی تو ماں باپ کو اس کا ثواب اپنے آپ ملے گا چاہے وہ نیت کرے نہ کرے. لیکن اگر اولاد اگر دنیا میں برا کام کرتی ہے تو کیا اس کا گناہ بھی ویسے ہی ان کے سر پہ چلا جائے گا؟ نہیں جائے گا، نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کسی کا بوجھ ہم کسی کے اوپر نہیں ڈالیں گے، کسی کا بوجھ کسی کے اوپر نہیں ڈالے گا اللہ تعالیٰ. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. کوئی اگر برائی لے کر کے آئے گا تو ایک ہی برائی اس کو، ایک ہی برائی کے بارے میں، لیکن نیکی لے کے آئے گا تو 10 گنا بڑھا کر کے اللہ تعالیٰ دے گا. جی سر ہو گیا کلیئر؟ جی جزاک اللہ. چلے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک زوال کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے؟ جب سورج بالکل سر کے اوپر آ جائے، جب آدمی کھڑا ہو باہر نا تو سایہ بالکل ہو ہی نہ اس کا. اچھا، تو اس ٹائم میں نماز قرآن کچھ ہوگا یا نہیں؟ نہیں پڑھنا چاہیے اس وقت. رات میں بھی وہی؟ رات میں کہاں زوال ہوتا ہے؟ زوال دن میں ہوتا ہے نا، جب سورج نکلتا ہے تو. جی رات میں زوال وال نہیں ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں 12 بجے رات کو زوال ہوتا ہے، وہ سب بیکار بات ہے. اچھا ٹھیک ہے چلیں. ٹھیک. اللہ 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 اللہ